تھا، یہ ابو بکر کی محبت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی میری جانیں حضرت ابو بکر کی محبت پر نثار، جو عاشق رسول ہیں، جن کی محبت کا، جن کی صحابیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، یہ وہ ابو بکر ہیں جنہوں نے محبت رسول میں اپنے والد کو نہیں دیکھا، اور والد نے جیسے ہی بے ادبی کی فوری انہوں نے اس کا رد کیا، سمجھایا بابا جان میں حضور سے بڑی محبت رکھتا ہوں، آپ نے نہیں سمجھایا، فوری رد عمل کیا، یہ بات حضور پر منکشف ہو گئی، حضور جان گئے کہ میرا یہ غلام، یہ میرا عاشق ابو بکر میری محبت میں اپنے باپ کو مار کے آیا ہے۔ حضور نے پوچھا ما فعل بی کا یا ابا بکر، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میرے والد نے آپ کی شان میں بے ادبی کی۔ حضور نے فرمایا لا تعود، اے ابو بکر دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ اب حضرت ابو بکر فرمانے لگے قسم ہے اللہ کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، یا رسول اللہ اگر میرے پاس میرے قریب میں اگر تلوار ہوتی تو میں میرے والد کی گردن اڑا دیتا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے والد ہے، میں دیکھتا کہ یہ میرے حضور کا گستاخ ہے۔ جب یہ حضرت ابو بکر کہہ چکے، حضرت جبرائیل امین کو اللہ نے آیات دے کر بھیج دیا، اے جبرائیل یہ میری آیتیں لے جا کر میرے پیارے کو سنا دو، ابو بکر نے جو کیا ہے وہ ابو بکر نے صحیح کیا ہے۔ اب حضور نے تسلی دی، اے میرے پیارے محمد، اے میرے حبیب، آپ کو میں نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے اور داعی الی الخیر بنا کر بھیجا ہے۔ اے پیارے تجھ کو جب میں نے بنایا تو میں نے تیرے رخ کو ایسا بنا دیا ہے کہ تیرے رخ کو دیکھنے کے بعد میرے رخ کو دیکھنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھ کو جو کچھ عطا کر دیا ہے، اب تیری خیرات ملنے کے بعد لوگ میری خیرات کے منتظر نہیں ہوتے ہیں۔ یا محمد، اے میرے حبیب، یہ سب کچھ میں نے تجھے عطا کیا ہے، تو پیارے دیکھ یہ تیرے آس پاس رہنے والے، یہ تیرے جانثار کیسے ہیں۔ اے پیارے یہ صبح قیامت تک ایک مثال قائم کرتی ہے۔ ابو بکر نے جو مثال قائم کی ہے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا تجدوا قوما، اے پیارے تیرے ارد گرد یہ جو جانثار اکٹھے رہتے ہیں، تیرے ارد گرد جو چکر لگاتے ہیں، اے پیارے تیرے دیکھنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں، اے پیارے تیری جھلک پانے کے لیے تیرے حجرے کے باہر بیٹھ کر تیرا انتظار کرتے ہیں۔ اے پیارے جب تو بیمار ہو گیا تو پھر، اے پیارے جب تو بیمار ہو جائے گا تو پھر تیرے دیدار کے لیے یہ صحابہ بے چین ہو جائیں گے، جبکہ وہ میری نماز میں ہوں گے، جب تیرے جلوے کا احساس ہوگا تو میری طرف سے توجہ ہٹا کر یہ توجہ تیری طرف کر لیں گے۔ اے پیارے یہ جو جانثار تیرے ارد گرد ہے، اے پیارے جب تو جنگ میں آتا ہے تو تیرے آگے دائیں بائیں ہوتے ہیں، جب تو پوچھتا ہے تو یہ جانثار کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے آگے دائیں بائیں اس لیے ہوتا ہوں کہ شاید کوئی دشمن حملہ کرے، تو یا رسول اللہ آپ پر غزن پہنچنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو آپ پہ سے قربان کر دوں۔ اے پیارے یہ جو لا تجدوا قوما، یہ جو قوم تیرے ارد گرد ہے، پیارے یہ کیسی قوم ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی صفت آگے بتاتا ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے پیارے جب یہ اللہ پر ایمان لا چکے اور روز قیامت پر یہ ایمان لا چکے ہیں تو اب ان کی کیفیت بدل گئی ہے۔ کیفیت کیسے بدلی؟ اللہ پر ایمان لائے، اللہ بولا جب مجھ پر ایمان لائے تو میرے حبیب پر ایمان لاؤ، حبیب پر ایمان لا لیے۔ حبیب نے بتایا کہ قیامت ایک ہولناک دن کا نام قیامت ہے، لیکن حضور کے جانثاروں کے تعلق سے اللہ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ نے جب فرما دیا اے صحابہ فکر نہ کرو، تمہارا امام جو میرا پیارا محمد ہے، جب میں اس کو بلاؤں گا تو تم بھی اس کے ساتھ ہوگے۔ تو اے پیارے محمد جب میں نے یہ پیغام صحابہ کو تیرے سنا دیا، تیرے جانثاروں کو سنا دیا، تو اب ان کی کیفیت بدل گئی ہے۔ اے پیارے تیری محبت ان کے دلوں میں ایسی پیوست ہو گئی ہے، اب اپنے باپ کی محبت باقی نہیں رہی، اب اپنی اولاد کی محبت باقی نہیں رہی، اب اپنے بھائیوں کی محبت باقی نہیں رہی، اب اپنے قبیلے کی محبت باقی نہیں رہی، ان کے دلوں میں اب کسی کی محبت باقی نہیں رہی۔
اے پیارے اگر محبت باقی ہے، اے پیارے انہوں نے اپنے دلوں میں کسی کی محبت کو اگر پیوست کر لیا ہے تو اے پیارے انہوں نے تیری محبت کو اپنے دلوں میں جما لیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اب یہ وہ لوگوں سے دوستی نہیں رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوتے ہیں۔ ولو کانوا آباءہم، چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، ولو ابناءہم، چاہے وہ ان کی اولاد کیوں نہ ہو، او اخوانہم، چاہے وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، چاہے وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اتنا ہی نہیں فرمایا اللہ آگے کیا فرماتے ہیں سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، اللہ تو ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو پیوست کر دیا ہے۔ اے پیارے تیرے مخالف کا رد کرنے کے بعد ہم نے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پیوست کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ ان کی مدد روح امین سے کرتا ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں فرمایا اللہ جل شانہ آگے بشارت دیتے ہیں وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اے پیارے ان کو بشارت دے دو کہ میں ان کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی اور ان کا خیام ان جنتوں میں ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بشارت دیتے ہیں، اے میرے پیارے آپ کے جانثاروں کو یہ بشارت دے دو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، یہ ایسے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، اے پیارے تیرے آس پاس جو جانثار ہیں، اے پیارے جو تیرے صحابہ ہیں، اے پیارے تجھ پر جو جانثاری کرتے ہیں، وہی تو اللہ کا گروپ ہے، وہی تو اللہ کا گروہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، اللہ کا گروہ وہ ہے جو رسول اللہ کی بے ادبی پر رد کرتا ہے، رسول اللہ کے گستاخ کا جو جواب دیتا ہے، وہی اللہ نے فرمایا وہ اللہ کا گروہ ہے، وہی اللہ والے ہیں، انہی کے دل میں اللہ نے ایمان کو پیوست کر دیا ہے اور انہی کو اللہ جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے جنت کے نہریں جاری ہوگی اور اللہ ان کو ہمیشہ کا خیام عطا فرمائے گا۔ آخری بات اس آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اب یہاں پر خطاب رسول اللہ سے بھی ہے اور یہاں پر خطاب مسلمانوں سے بھی ہے۔ رسول اللہ سے خطاب ہے الا، اے پیارے آپ یہ بات کو یقین کر لو کہ آپ کے یہ جو صحابہ ہیں، آپ کے جانثار جو ہیں، وہی تو فلاح پا جائیں گے، وہی تو کامران ہو جائیں گے۔ پھر اہل ایمان سے کہا گیا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اے اہل ایمان، اے مسلمانوں جان لو حزب اللہ کیا ہے۔ ارے حزب اللہ وہی ہے جو فلاح پاتا ہے، اور جو فلاح پائے گا وہی حزب اللہ ہے، اور حزب اللہ وہی ہے جو رسول اللہ کی بے ادب کا رد کرتا ہے، گستاخیوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہم کو بھی اپنی استطاعت سے بڑھ کر قوت دے، ہمت دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا رد کریں، زبانی طور پر، مال کے طور پر، جسمانی طور پر، جیسے بھی ممکن ہو۔ ہمیں کچھ عشق حضرت کعب ابن مالک کا بھی عطا کر، کچھ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی عطا کر۔ تو آج کی اس محفل میں یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ سے صحابہ کا تعلق کیسا تھا اور صحابہ کا کیا محبت تھی، کیا عشق تھا صحابہ کا، یہ بھی ہم کو معلوم ہو گیا ہے۔ اور دو باتیں یاد رکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بے ادبی کرنے والے کا حکم قتل ہے۔ کیوں؟ اس کی وضاحت سمجھیے۔ ان کی برات اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے۔ اب اگر کوئی تہمت لگاتا ہے، اگر کوئی کنایتاً کہتا ہے، اب اگر کوئی وہ واقع عفق کا ذکر سوء ظن سے کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک واجب القتل ہے۔
اللہ اس کو دنیا میں بھی مارے گا، آخرت میں بھی مارے گا۔ اور دوسرے صحابہ کی شان میں جو بے ادبی کرتے ہیں ان کے لیے کوڑلوں کی سزا مقرر ہے، اور بعض موقعوں پر ان کو قتل کرنے کا بھی حکم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک شخص بے ادبی کر رہا تھا، آپ کے ساتھی نے کہا یا ابا بکر، اے خلیفۃ رسول اللہ، آپ اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سوائے رسول اللہ کی عظمت کے لیے کسی اور کے لیے گردن نہیں ماری جا سکتی، یعنی حضور کی شان، حضور کی عظمت کی جو مخالفت کرتا ہے، حضور کی شان میں بے ادبی گستاخی کرتا ہے، صرف اس کی گردن ماری جائے گی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے۔ لیکن دوسرے صحابہ کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ گستاخ صحابہ کو بھی قتل کرنا ہے، گستاخ صحابہ بھی واجب القتل ہے۔ اب اس کے بیان ہے، لیکن کل انشاءاللہ کل کی مجلس جو ہوگی، گستاخی کس چیز کا نام ہے، وہ جو کہا گیا نا مذمت کرتا ہوں، مخالفت کرتا ہوں، یہ بھی گستاخی ہے، یہ بھی گستاخی ہے۔ تو گستاخی کن الفاظ میں ہوتی ہے، گستاخی کس انداز میں بولنے کا نام گستاخی ہے، انشاءاللہ العزیز کل ٹھیک 9 بجے پروگرام شروع ہوگا۔ آپ تمام سے خواہش کی جاتی ہے کہ وقت کی پابندی کریں، اور میں اپنی حد تک سمجھتا ہوں اللہ مجھے کبر اور انانیت سے محفوظ رکھے۔ اس قسم کے درس کی آج حیدرآباد میں بلکہ سارے ہندوستان میں بڑی شدید ضرورت ہے۔ ہم سنت رسول تو بہت سکھا چکے، فرائض تو بہت سکھا چکے، قرآن کے تفسیر دیے، درس دیے، ہم نے بہت کام کیا، لیکن عشق نبی کا کام کرنا اب منظم انداز میں اور زیادہ ضروری ہے۔ یہ کام آفتاب خطابت 40 سال سے کرتے آ رہے ہیں، اور آپ کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ عقائد اہل سنت والجماعت کو بتایا جائے، اور مسلمانوں کو عشق نبی بتایا جائے، مسلمانوں کے دلوں میں عشق نبی پیدا کیا جائے، اور مسلمانوں کو محبت نبی پر اکٹھا کیا جائے، اور مسلمانوں کو نبی کی محبت پر مر مٹنے کا جذبہ دینے کی کوشش اور پوری جستجو آفتاب خطابت کی یہی رہتی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آفتاب خطابت کو صحت عطا کرے اور آپ کی عمر کو دراز کرے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کو ہم آگے بڑھائیں، اور اللہ مجھے بھی تکبر، کبر، ریاکاری، انانیت اور تمام بری باتوں سے اللہ مجھے بھی محفوظ کرے، اور اے اللہ مجھے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرنے کی بھی مجھے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو پروگرام زیر اہتمام خانقاہ روضۃ الحدیث ہوا ہے، یہ قائم کرنے کا مقصد ہمارے دادا اور والد کے ایصال ثواب کا ہے، تو میں دعا گو ہوں کہ اے اللہ میرے والد اور میرے دادا کی مغفرت فرما، اور میرے تمام متعلقین مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو علم میں نے بحر العلوم کے واسطے سے حاصل کیا ہے، بحر العلوم کے گھرانے سے حاصل کیا ہے، مولا میری روایت میں جتنے راویان ہیں، میرے شیوخ میں جتنے شیوخ ہیں، ان سب کی خبروں کو آپ نور سے منور فرمائیے، ان کی خبروں میں رحمت نازل فرمائیے، اور الہ العالمین عباس پاشا میرے پیر و مرشد سیدی و سندی محمد عباس علمبردار صدیقی کو صحت عافیت عطا فرما، ان کی عمر کو دراز فرما، مولا ان کو صحت عافیت عطا فرما، مولا ان کو صحت و عافیت عطا فرما، مولا ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، ان کے تمام متعلقین کو صحت اور عافیت عطا فرما، ان کی عمروں کو دراز فرما، اور اے اللہ جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے اس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جو کچھ خواہش دعا کی رہ گئی ہے اس کو بھی قبول فرما، اس کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ یہ ساری دعا جو ہم نے آپ سے مانگی ہے آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائیے، حضور کے وسیلے سے عطا فرمائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اس دعا کو قبول فرمائیے، عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔